اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارے سوال جواب کا یہ سیشن 177واں ہے۔ سوالات مختصر ہیں، کمنٹ کے سوالات تو تھوڑے ہی ہیں۔ جدید مسائل واٹس ایپ سے سوالات بھی اسی میں شامل کیے گئے تاکہ اتوار کی ویڈیو جو 10-15 منٹ کی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ پہلا سوال تبسم، انہوں نے پوچھا ہے اگر عورت کی کوئی اولاد نہ ہو اور جوائنٹ فیملی میں عورت رہتی ہو، پہلے بھی وہ دیور جیٹھ سے پردہ نہ کرتی ہو تو کیا عدت میں پردہ کرنا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ پردے کا تعلق عدت اور غیر عدت دونوں میں برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عدت کی وجہ سے پردہ کچھ بڑھ جائے اور عدت نہ ہونے کی وجہ سے پردے میں کچھ چھوٹ ہو جائے۔ پردہ جن سے عدت کے علاوہ میں نہیں ہے، عدت کے اندر بھی نہیں ہے، جن سے پردہ عدت کے باہر ہے، عدت کے اندر بھی ہے۔ تو لہذا یہ سمجھنا کہ نہیں عدت گزار رہی ہے لہذا پردہ اب کچھ اور لوگوں سے کر لیا جائے، اسپیشل پردہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا عورت کی اولاد ہو نہ ہو، جوائنٹ فیملی ہو یا جوائنٹ فیملی نہ ہو، وہ دیور اور جیٹھ سے پردہ ہے۔ لہذا عدت کے اندر بھی ہے، عدت کے بعد بھی ہے۔ ہاں، دیور جیٹھ اگر جوائنٹ فیملی میں ساتھ رہ رہے تھے تو پردے کا جو ادنا درجہ ہوتا ہے جس میں بے تکلفی نہ ہو، تنہائی نہ ہو اور جو ہے کھلی ہوئی گفتگو نہ ہو، تو ایسی طریقے سے ضرورت کی حد تک گفتگو رکھی جائے، ضرورت کی حد تک بات رکھی جائے تو یہ عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، دیور سے جیٹھ سے، اور عدت کے بغیر بھی اس کی اجازت ہے کہ ضرورت کی حد تک بات کر لی جائے۔ اگلا سوال ہیومنسٹ کمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے صرف داڑھی بڑھانے کا حکم قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ ہر جگہ داڑھی بڑھانے کے ساتھ ساتھ مونچھ کترنے کا بھی ذکر ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ داڑھی بڑھانا شرعی حکم نہیں ہے بلکہ لمبی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی متکبرانہ وضع ہے، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، جس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑھی بڑھاؤ تاکہ شکل متکبروں جیسی نہ لگے۔ بالفاظ دیگر بحیثیت مجموعی حکم ہے جس کا مقصد تزکیہ ہے نہ کہ انفرادی، لیکن علماء نے دونوں مشوروں کو جس کا مقصد تزکیہ تھا مستقل الگ الگ حکم سمجھ لیا۔ کیا یہ تحقیق قابل اعتبار ہے؟ یہ تحقیق قابل اعتبار نہیں بلکہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا، دونوں حکم دیے، مونچھیں کاٹنے کا بھی، چھوٹی کرنے کا اور داڑھی بڑھانے کا، ہمیں دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ متکبروں کی شکل بن رہی تھی کہ متواضع لوگوں کی شکل بن رہی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ لہذا آپ وجہ جو بھی بتلائے، جو بھی نکالے، آپ کو تو عمل کرنا ہے نا۔ آپ کیا اس وجہ کو نکال کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ داڑھی کٹانے کے جواز نکل آئے اور مونچھیں بڑھانے کا جواز نکل آئے؟ بھائی جب داڑھی کٹانے کا جواز نکل آئے گا تو مونچھیں بڑھانے کا بھی جواز نکل آئے گا، کیونکہ بحیثیت مجموعی دونوں حکم کو لے کے آپ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ وجہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے تو نہیں بتائی کہ ہم یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اس سے متکبروں جیسی وضع بن جاتی ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے، لہذا جو ہے ہم متکبروں جیسی وضع نہ بنائیں، اور جب یہ بات نہ رہ جائے تو داڑھی کٹانے لگ جانا۔ کیا ایسی کوئی اجازت بھی کہیں سے نکل رہی ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ایک حدیث میں نہیں، جو ہے کئی حدیثوں میں اوفرو، ارخو، وعفو اللحى، یعنی اس طرح کے کئی الفاظ ہیں، تو اس سے تاکید سمجھ میں آتی ہے۔ امر کا صیغہ صاف صاف آ رہا ہے، آپ وجہ کچھ بھی بیان کریں اس امر پہ عمل تو کرنا ہوگا نا بابا، تو عمل کریں اس پر، یعنی داڑھی بڑھائیں، مونچھیں چھوٹی رکھیں، وجہ جو بھی بنائیں آپ نکالیں اس کی۔ اس لیے جو ہے یہ سمجھنا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ حکم مشورہ تھا۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو دونوں مشوروں کو جس کا مقصد تزکیہ تھا، مقصد بھی آپ نے خود سے نکال لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کو مشورہ بھی آپ نے کہہ دیا اور دونوں کا نتیجہ بھی ایک ساتھ نکال لیا۔ یعنی جو چیزیں حدیث پاک میں نہیں ہیں وہ اپنی طرف سے گڑ گڑ کر کے اس کے لیے آپ نرمی پیدا کر کے داڑھی کٹانے والوں کے لیے جواز فراہم کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم جو ہے جس مقصد کے لیے بھی ہوگا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم اور فرمان پہ عمل ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو، چاہے وضع اس کی کیسی بھی بنے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنی طرف سے من گھڑت علت و وجہ بیان کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال اخت عزیر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس کے متعلق یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ ویڈیو جو ہے لمبی ہے، 12-13 منٹ کی ہے، ہم ویڈیو تو پوری سنا نہیں سکتے۔ اس ویڈیو میں ایک واقعہ ہے جو سیرت کی کتاب سے مقرر نے بیان کیا ہے بڑا دلچسپ انداز میں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ حضرت علی کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ نے جلدی جلدی ان کے لیے شہد پیش کیا اور پھر کھانا تیار کرنے لگیں۔ شہد میں ایک بال نکلا اور جو پلیٹ برتن تھا وہ چمکدار تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر کچھ دل لگی ہو جائے اور ہر ایک اپنی تشبیہ دے، پلیٹ کو بھی، شہد کو بھی، بال کو بھی۔ حضرت بکر صدیق نے کچھ تشبیہ دی، حضرت عمر فاروق نے کچھ تشبیہ دی، حضرت عثمان غنی نے کچھ رائے دی، حضرت علی نے کچھ فرمایا، حضرت فاطمہ نے کچھ فرمایا، پھر جو ہے فرشتہ آیا اس نے کچھ کہا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ پورا لمبا واقعہ ہے۔ اس طرح کا واقعہ بعض کتابوں میں تو ہے۔
اور اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی اور حدیثیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں لکھی ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے میں نے پہلی مرتبہ مقرر کی زبانی جو آپ نے بھیجی ویڈیو اس سے سنا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ کہاں تک جو ہے صحیح اور ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، لیکن اس واقعے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا نہیں رہی ہیں، لہذا جو ہے اس واقعے کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی. اگلا سوال حج سے واپسی پر دعوت سے متعلق ہے، اور اس میں ایک ویڈیو بھیجی ہے ایک صاحب نے جدید مسائل کے اندر، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اس کو سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا، یہ جو بول رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ حج کی دعوت نہیں ہے، تو یہ جو بول رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں کہ یہ آڈیو فیک ہے، مطلب غلط ہے؟ ذرا وضاحت کر دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. یہ جو حج سے واپسی پر دعوت کے متعلق ان کا سوال ہے، اور پھر ان کی ایک انہوں نے ویڈیو بھی بھیجی ہے کہ یہ حج کی دعوت ایک رسم ہے اور ریا شہرت کے لیے ہے اور نہیں کرنی چاہیے. عبادت کے ختم پر کوئی دعوت تو نہیں ہوتی ہے، جیسے نماز پر کوئی دعوت نہیں کرتا کہ نماز پڑھ لی تو دعوت ہو، کہ چلو فجر ہو گئی تو لہذا ایک دعوت ہو جائے، لہذا حج ہو گیا تو دعوت ہو جائے. تو یہ دعوت ایک محض رسم ہے، لہذا یہ دعوت نہ کرنی چاہیے، نہ اس میں جانا چاہیے. یہ اس جو ہے ویڈیو کا خلاصہ ہے. ہم اس پر جو ایک مستقل ویڈیو انشاءاللہ جو ہے بناتے ہیں، چونکہ تفصیلی بات ہے، اس کا جواب تھوڑا تفصیلی ہوگا، اور کس حد تک گنجائش ہے دعوت کی اور کون سی دعوت ناجائز ہے. ہم اس پر تھوڑی سی لمبی بات کرنا چاہتے ہیں، تقریباً 5 منٹ کی، تو ہم اس کو الگ سے ابھی انشاءاللہ ویڈیو بناتے ہیں، وہ 1-2 روز میں آپ کے سامنے آ جائے گی، اس میں وہاں جواب آپ لے لیجئے گا. آگے ایک اور سوال ہے جو ترکے سے متعلق ہے، یہ سوال بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے صاحب، ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ باپ کے انتقال کے بعد جیسے باپ کے کپڑے وغیرہ اور جیسے باپ کی گھڑی وغیرہ ایسی اور بھی اسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجیے. شکریہ. جی، ہم اس کا بھی جو ہے جواب جو ہے مستقل ایک ویڈیو میں دیں گے، جس میں یہ بتلائیں گے کہ مرحوم کی چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. بڑی بڑی چیزیں جو تقسیم ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں تقسیم سے رہ جاتی ہیں اور اس میں جو ہے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو یہ مستقل اہمیت کی وجہ سے ہم اس کو ایک مستقل ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. اگلا سوال جو ہے جدید مسائل واٹس ایپ پہ کسی نے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب جیسے زخم ہے اور وہ زخم دکھ نہیں رہا ہے، دیکھ نہیں سکتے، ایسی جگہ پہ ہے اور اس میں سے پانی وغیرہ گرتا ہے، اس حالت میں کیا نماز ہو جائے گی اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے اگر؟ جواب یہ ہے کہ اگر زخم سے مستقل پانی گر رہا ہے، رس رہا ہے، تو زخم پر پٹی باندھ لیں، پھر وہ پٹی اگر گیلی بھی ہوتی رہے، وہ زخم سے پانی ٹپکتا بھی رہے، وہ پٹی پہ آتا رہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پٹی باندھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ کپڑے خراب نہ ہو، ورنہ کپڑے جب ناپاک ہو جائیں گے اور بہنے والی چیز جو ہے اتنی مقدار میں ہوگی جس سے جو ہے ایک گلٹ کا 1 روپیہ کے برابر جو ہے وہ ناپاکی لگ جائے گی کپڑے پر، تو کپڑا بدلنا پڑے گا. ورنہ جو ہے پٹی پہ بنا رہے اور پٹی گیلی بھی ہو جائے تو نماز اس حالت میں ہو جائے گی. اور اگر کبھی کبھار اس سے پانی رس جاتا ہے، کبھی کبھار پانی ایک آدھ بوند آ گیا زخم سے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو ٹوٹ جائے گا، نماز دہرانی پڑ جائے گی. یعنی اتنا پانی اگر گیا کہ بہہ جانے والی جو ہے پانی آ جائے گا، جیسے 2-4 قطرے کے برابر، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا اور جو ہے اس میں نماز بھی دہرانی پڑ جائے گی. انہی کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب جیسے نماز میں جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نیت باندھ لی ہے اور بعد میں پتہ چلا تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے، تو اس کے لیے ادھر ادھر کھسک سکتے ہیں یا نہیں؟ جی کھسک سکتے ہیں، ایک آدھ پاؤں دائیں طرف بائیں طرف آگے کی طرف، وہ نمازی کا عمل مانا جائے گا. لیکن کھسکنے میں اس طرح کھسکنا چاہیے کہ ایک قدم بڑھایا رک گئے، پھر ایک قدم، تاکہ عمل کثیر چلنے والا نہ پایا جائے. اس طرح جو ہے دائیں بائیں آہستہ آہستہ کھسک کر کے صف کو مکمل کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہی کا ایک اور سوال کہ نماز میں آستین گرا سکتے ہیں یا نہیں؟ نماز میں جو جلدی جلدی آئے وضو کر کے اور آستین ابھی سمٹی ہوئی ہے اور نیت باندھ لی، اولاً تو یہی غلط ہے. آپ کی ایک رکن چلا جائے، رکوع چلا جائے، ایک رکعت چلی جائے، لیکن آپ پوری طرح اطمینان کے ساتھ آستین وغیرہ کھول کر کے صحیح سے تعدیل ارکان کی نیت خشوع خضوع کے ساتھ نیت باندھنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے جلدی بازی میں نیت باندھ لی، اب رکوع میں آستین کھول رہے ہیں، سجدے میں آستین ڈھیلی کر رہے ہیں، تو یہ چیز مکروہ ہو جاتی ہے. اس لیے نماز میں آستین اگر ایک ہاتھ سے گرائیں گے تب تو کوئی بات نہیں، نماز تو ہو جائے گی، اگرچہ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اگر دونوں ہاتھ استعمال کریں گے آستین کو صحیح کرنے کے لیے تو یہ عمل کثیر میں آ جائے گا اور دونوں ہاتھ استعمال ہوگا آستین کے صحیح کرنے میں، اس سے نماز ہی فاسد ہو جائے گی. اس لیے احتیاط برتنا پڑے گی. آگے سوال ارباز خان کا ہے. ارباز خان صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں ذات کا صحیح تلفظ کیا ہے، یہ عنوان ہے ویڈیو کا، اور اس میں انہوں نے حرمین شریفین کے بڑے بڑے قراء سدیس، شریم اور جو ہے بڑے بڑے امام حرم کو جمع کر کے ولضالین کو سنوایا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولضالین میں وہ ذات کو دال کی طرح پڑھ رہے ہیں، اور صحیح کیا ہے، اس کو دال کی طرح پڑھنا چاہیے کہ ذال اور ذا کی طرح پڑھنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے ولضالین پڑھتے ہیں، کچھ ولضالین پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ دال پڑھ رہے ہیں یا ذات، اس کے بارے میں بتا دیجیے. جواب یہ ہے کہ
ضاد کا جو مخرج ہے نہ یہ دال ہے نہ یہ ذال ہے نہ یہ زو ہے نہ یہ زا ہے، لہذا یہ الگ ہی مخرج ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ ضاد کو دال کی طرح پڑھنا چاہیے تو بھی غلط، اگر آپ یہ کہیں کہ ضاد کو زا کی طرح پڑھنا چاہیے تو بھی غلط، یہ الگ ہی مخرج ہے۔ اور عربی کے جتنے بھی 29 حروف ہیں ان میں سب سے مشکل حرف ہے یہ آسانی سے آپ کہیں کہ اس کو ہم کیسے ادا کریں نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو مشاق قاری سے مشق کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، اب وَلَضَّالِّينَ یہ وَلَضَّالِّينَ بھی نہیں ہے وَلَضَّالِّينَ بھی نہیں ہے، دونوں ہی باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہاں بعض لوگ جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مشابہ بالدال پڑھیے یا مشابہ بالزا پڑھیے، تو کچھ قرہ کہتے ہیں کہ دال کے مشابہ پڑھو، کچھ کہتے ہیں یہ زو کے مشابہ پڑھو، لیکن حقیقت میں یہ دونوں سے الگ ہی ہے، اس لیے اس بحث میں نہیں الجھنا چاہیے۔ وہ جو پڑھتے ہیں حرمین شریفین کے ائمہ وہ صحیح مخرج پڑھتے ہیں، لگتا ہے یہ کہ وہ دال کے مشابہ ہو گیا، اور جو ادھر کے علماء ہیں حرم وہ جو پڑھتے ہیں وہ اس طرح وہ بھی الگ مخرج پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ زو کے مشابہ ہو گیا، اور دونوں طرف جو ہے قرہ گئے ہیں اور دونوں کو صحیح سمجھا جائے گا۔ اس میں بڑی بڑی بحثیں بھی ہو گئی، مفتی ظفر علی خان صاحب کی الگ رائے ہے اور جو ہے بعض لوگوں کی کچھ الگ رائے ہے، تو اس میں بس کسی قاری صاحب سے ضاد کے مخرج کی مشق کریں اور اس طرح پڑھیں، اس بحث میں نہ پڑھیں کہ یہ دال کی طرح ہے کہ یہ زوال کی طرح ہے، اس کو دال اور جو ہے گوشت کے چکر میں نہ پڑھیں۔ اگلا سوال عبداللہ دانش شمیم صاحب، یہ اوپر سوال جو زواد والا تھا یہ عبداللہ شعیب صاحب کا تھا، آگے سوال جو ہے دانش شمیم صاحب کا، انہوں نے بھی ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے جو کہا ہے ہم اس ویڈیو کو ذرا سن لیتے ہیں، ایک منٹ کی ہے جی، پکڑ نہیں رہا ہے والا جانور ہے، اس کے آگے کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں اور اونٹ بیٹھتے وقت سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہ ویڈیو دیکھے تو سمجھ آئے گا کہ اونٹ سب سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے اور اس کو ہاتھ مانے تو اپنا ایلبو یعنی کوہنی لگاتا ہے، ہاتھ نہیں رکھتا۔ اب حدیث پر نظر ڈالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ ابو داؤد 840۔ اس حدیث میں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ گھٹنے سے پہلے ہاتھ رکھے۔ کچھ لوگ امام حرم کی ویڈیو شیئر کر کے یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ یہ طریقہ ہی صحیح ہے اور ہاتھ رکھنا صحیح نہیں ہے، پر یہ بات صاف طور پر بتا دے کہ امام حرم کا کوئی عمل ہمارے لیے یہ سجدے میں جانے کے طریقے کے بارے میں انہوں نے جو حدیث پاک آئی ہے اس حدیث پاک کے حوالے سے ابو داؤد کے حوالے سے یہ کہنا چاہا انہوں نے کہ حدیث پاک میں چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، اور چاہیے کہ اپنے گھٹنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے، لہذا سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے پھر گھٹنے رکھنا چاہیے، جبکہ بتایا یہ جاتا ہے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں جانے میں ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی، تو یہ حدیث جو ابو داؤد شریف میں ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ بھول گئے کہ اس حدیث جہاں پر یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، وہیں پر ابو داؤد شریف میں حضرت وائل ابن حجر کی جو حضرت ابو ہریرہ سے دوسری حدیث ہے اور وہ زیادہ ثابت ہے اور وہ معمول بہا بھی ہے، اہل علم کا اس پر عمل ہے، وہ حضرت وائل ابن حجر کی جو حدیث ہے جس پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ جب سجدے میں جاتے تو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھ رکھنے سے پہلے رکھتے، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور جب اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے پھر گھٹنے اٹھاتے، اٹھنے کی ترتیب اس کو الٹا ہوتی ہے۔ وہ جو حدیث ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اونٹ کی طریقے سے اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، اس حدیث کا جو ہے مطلب اور اس حدیث کو اولن تو بہت سے لوگوں نے منسوخی قرار دیا ہے، اور دونوں حدیثوں میں اس طرح مطابقت پیش کی ہے اہل علم نے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر جوانی کی تھی تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام زمین پہ پہلے ہاتھ نہیں ٹیکتے تھے، پہلے گھٹنے ٹیکتے پھر ہاتھ رکھتے پھر سجدے میں جاتے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر بڑھ گئی اور آپ کا جسم میں تھوڑا فربہ پن آ گیا آخری عمر میں، تو اس میں آپ ہاتھ کے سہارے سے سجدے میں جانے لگے، جس میں گھٹنا بعد میں ٹیکنا پایا جاتا اور ہاتھ پہلے رکھنا پایا جاتا، اس طرح جھک کر جاتے۔ تو جو لوگ معذور ہیں، بوڑھے ہیں، بدن کے بھاری ہیں، وہ اس حدیث پہ عمل کر لے، لیکن جو لوگ صحت مند ہیں اور تندرست ہیں وہ لوگ اس طرح عمل کرے کہ گھٹنا پہلے رکھے جوانوں کی طرح اور پھر جو ہے ہاتھ رکھے پیشانی رکھے، اس طرح جو ہے سجدہ کرے۔ اور یہی بات جو ہے اہل علم نے لکھی ہے، باقاعدہ اس بات کو بھی لکھا ہے کہ ذهب اکثر اہل العلم الى ان الاحب للساجد ان يضع ركبتيه ثم يديه لما رواه وائل بن حجر وقال مالك والاوزاعی بعکسه، بعض اہل علم کے نزدیک اس کے الٹا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ویڈیو میں انہوں نے اپنی ایک رائے تھوپنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ ہم
جو عمل کر رہے ہیں اگر خلاف حدیث ہوتا تو ہم آپ کی حدیث لے لیتے ہیں. ہمارا عمل بھی حدیث پر ہے اور دونوں حدیثوں کا اپنا اپنا موقع ہے, لہذا یہ سمجھنے کی تھوڑی غلطی ہے, لہذا اپنی ایک رائے بے سمجھی میں تھوپنا نہیں چاہیے. بہرحال یہ تھے آج آپ کے سوالات و جوابات. ہاں ایک دو سوال اور رہ گئے, چھوٹی چھوٹی آڈیو میں سوال کیے گئے ہیں, سن لیتے ہیں اس کو. صدیقی پٹھان صاحب ہیں, پوچھتے ہیں. جی مفتی صاحب, ایک مسئلہ یہ جاننا ہے کہ قبرستان میں اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ قبرستان میں اجتماعی دعا تو نہیں, دعا ثابت ہے. یعنی اس طرح کہ جب قبر تیار ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے جو وہاں جمع تھے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ لو. تو سب لوگوں نے اپنی اپنی دعا مانگنا شروع کر دی. سل التثبیت الیقی فإن الآن یسأل, کہ ابھی ابھی اس سے سوال جواب قبر کا شروع ہوگا, لہذا جو ہے آپ دعا مانگ لو بھائی کے لیے. تو سب نے دعا مانگنی شروع کر دی. تو کبھی کبھار اگر تعلیم کے لیے کہ کوئی دعا کوئی نہیں مانگ پا رہا ہے, سب ایسی جمع ہے, تو ایک آدمی دعا زور سے مانگ لے اور باقی, تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اس کو رسم بنانا یا اس طریقے کو سنت سمجھنا کہ اجتماعی طریقے پر ایک دعا کرے سب آمین کہیں, یہ سنت نہیں ہے. دعا مانگنا میت کے دفن کر لینے کے بعد وہ سنت ہے. کبھی کبھار اجتماعی ہو جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. انہی کا ایک اور سوال چھوٹا سا ہے. جی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اندر بیری کی پتی ڈال سکتے ہیں؟ جی یہ سنت تو نہیں ہے, بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مردہ دفن ہو تو اس کے سرانے پر جو ہے قبر کی میں سرانے پر جو ہے بیری کے پتے وغیرہ کو رکھا جائے یا ٹہنی لگائی جائے یا قبر کے اندر جو ہے بیری کے پتے رکھے جائیں. یہ سنت طریقہ نہیں ہے. بعض صرف نبی کریم علیہ السلام نے ان دو قبروں میں جن میں عذاب ہو رہا تھا اور نبی کریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ دو قبر میں شاخیں لگا دی جائے تر درخت کی, جس سے عذاب ہلکا ہو جائے گا, تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ان دو قبروں کے ساتھ خاص تھا, سب قبروں کے لیے نہیں ہے. لہذا یہ پتی رکھنے کا مسئلہ سب قبروں کے ساتھ جو چل رہا ہے یہ ایک محض رسم ہے اور اس کو سنت سمجھنا صحیح نہیں ہے. یہ تھے آج آپ کے سوال کے جوابات. امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہم سے سوالات میں رجوع ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت انجام دیتے رہیں گے. اب اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.